खात्मे और शफाफियत पर यकीन रखती है। अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी इंशाल्लाह बजा देंगे। मैं डरता नहीं हूँ। That I will be president for all Americans. Baat for Jindabad, Pakistan, Zindabad. जी से शुरू होता है हर सवाल और हर जरूरी सवाल के जवाब के लिए तजुर्बे, तहकीक और हकाइक पर मबनी पाकिस्तान का सबसे काबिल एतबार न्यूज प्रोग्राम जी फॉर गरीदा। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पानामा केस के हवाले से, जिसकी आज 8वीं समाअत थी और आज भी समाअत में बहस होती रही कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नाअहल हो सकते हैं या नहीं। कि 4 गवाह बताने पड़ेंगे जो नवाज शरीफ बैग भर के पैसे के फिर लेके जा रहे हैं बाहर, और वो उनको आंखों से देखना पड़ेगा कि 4 गवाह तब तक। कुछ सियासतदान जरूर हैं जो झूठ बोलते हैं और बिला नागा बोलते हैं। गोश्त का भी मंगल और बुध का नागा होता है, उनका कोई नागा नहीं होता। कल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अवामी फलाह बहबूद का एक मंसूबे का इफ्तिताह करते हुए मुखालिफिन पे सख्त तनकीद के वार किए थे और कहा था कि उनके सियासी मुखालिफिन झूठ बोलते हैं। लेकिन अदालत में जो केस चल रहा है पानामा के हवाले से, उसमें वज़ीर आज़म साहब के मुखालिफिन ही वज़ीर आज़म साहब को सादिक और अमीन ना साबित करने पर तुले हुए हैं। इसी सिलसिले में आज पानामा केस, तारीखी पानामा केस की 8वीं समाअत थी, जिसमें वज़ीर आज़म के वकील मखदूम अली खान के दलाइल चलते रहे और आज खास तौर पे इसी एक नुक्ते पे कि वज़ीर आज़म पानामा केस के तहत आर्टिकल 62-63 के तहत नाअहल हो सकते हैं या नहीं, इसी पर वज़ीर आज़म के वकील की तरफ से दलाइल दिए जाते रहे। अदालत आज भी वज़ीर आज़म के दलाइल से मुतमईन नजर नहीं आती थी, क्योंकि वो मजीद से मजीद सवालात मखदूम अली खान साहब के सामने रख रही थी। वज़ीर आज़म के वकील ने बहुत से कानूनी प्रेसिडेंट्स भी सामने रखे अदालत के, जिनमें से एक जहांगीर तरीन साहब का केस भी था कि उनके मुखालिफ सिद्दीक बलोच को नाअहल करार दिया गया था, लेकिन उसके लिए अदालती डिक्लेरेशन होना जरूरी है। ये प्ली ली आज वज़ीर आज़म के वकील ने और कहा कि सुप्रीम कोर्ट बजाते खुद वज़ीर आज़म को नाअहल नहीं कर सकती, जबकि जजिस के रिमार्क्स यही आते रहे कि ये केस पुराने केसेस से मुख्तलिफ है और इन्हीं रिमार्क्स के साथ वो वज़ीर आज़म के वकील से मजीद जिरह भी करते रहे। इसी एक अहम नुक्ते को उठाएंगे आज प्रोग्राम में इस फर्स्ट सेगमेंट में कि क्या पानामा केस के तहत और खासतौर पर आर्टिकल 62-63 के तहत वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट बजाते खुद बराह रास्त नाअहल करार दे सकती है। कानून इस बारे में क्या कहता है? ना सिर्फ कानूनी बात करेंगे बल्कि सियासी बात भी करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं तर्जुमान वज़ीर आज़म डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब इस्लामाबाद से, इमरान इस्माइल साहब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और पानामा केस पे तर्जुमान भी हैं, और मुझे ज्वाइन करेंगे कानूनी उमूर के लिए बैरिस्टर अली जफर साहब, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का, और आप तीनों हजरात को अस्सलाम वालेकुम भी। बैरिस्टर अली जफर साहब, पहले मैं आपके पास आऊंगी। कल भी अपने प्रोग्राम में हमने ये पॉइंट उठाया था कि 2014 में तहरीक इंसाफ एक ऐसी ही पिटीशन लेके गई थी सुप्रीम कोर्ट। वज़ीर आज़म साहब के कौमी असेंबली में धरने के मुतालिक एक बयान था, उस पर पिटीशन लेकर गई थी, जिसपे उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने 4 सवालात, जस्टिस जवाद ख्वाजा ने 4 सवालात उठाए थे कि वज़ीर आज़म को नाअहल कैसे करार दे दे। और वो सवालात ये थे कि किसी रुकने पार्लियामेंट को नाअहल करने का मजाज फोरम कौन सा है, कौन सी अदालत इस मामले को सुनने की मजाज है, वज़ीर आज़म को नाअहल करने का तरीका क्या होगा और इसके लिए सबूत क्या दरकार होंगे। इसके बाद ये पिटीशन डिसमिस हो गई थी। तो अब आप बताएं कि एक प्रेसिडेंट इस तरह का तो सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद है, तो क्या पानामा केस में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नाअहली का मामला आगे बढ़ सकता है? देखें जी, जो बहस कर रहे थे आज मखदूम साहब जो नवाज शरीफ साहब के वकील हैं जी, मेरा ख्याल है वो मुनासिब बहस है कि आर्टिकल 62 और 63 की जो कंडीशन है जी, और कौन सी अदालत है वो ये आर्टिकल 184(3) के तहत जो मुकदमा चल रहा है उसमें नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन के सामने या इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने
آپ پیش کرتے ہیں کیس کو کہ یہ ڈسکوالیفائڈ ہو گئے ہیں اور پھر اس کا ثبوت ہوتا ہے, وہ ٹرائل چلتا ہے. لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو ایشو ہے آرٹیکل 62, 63 کا اور وزیر اعظم صاحب کا نااہل قرار دینا, یہ سٹیج 2 ہے. ابھی ہم سٹیج 1 پہ پہنچے ہوئے ہیں. سٹیج 1 کیا ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہے آرٹیکل 184(3) کے تحت کہ کیا کوئی کرپشن تو نہیں ہوئی, کیونکہ اگر کرپشن ثابت ہو جاتی ہے تو آرٹیکل 62, 63 کی پروسیڈنگز آٹومیٹک ہیں. وہ تو پھر ایک طرح اس کی کانسیکوینس ہوگا, اس کا نتیجہ ہوگا کرپشن کی کے ثابت ہونے کا. تو وہ بات کی ہے. ابھی میرا خیال ہے قبل از وقت ہے یہ بحث آرٹیکل 62, 63 کی. زیادہ ضروری چیز یہ ہے جو کورٹ اس وقت کیس دیکھ رہا ہے, وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کیا کرپشن ہوئی ہے کہ نہیں, اور اگر ہوئی ہے تو کس طرح ثابت کی جائے. یہ جو دو کنڈیشنز ہیں, اگر یہ پوری ہو جاتی ہیں کہ ہاں یہ کرپشن ہوئی ہے اور کورٹ جس طریقے سے بھی کرے وہ ایک کنکلوژن پہ آ جاتا ہے, ایک نتیجے پہ آ جاتا ہے کہ ہاں کرپشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے, پوائنٹ نوٹڈ. عمران اسماعیل صاحب آپ کے پاس میں آؤں گی. بیرسٹر علی ظفر صاحب کی بات آپ نے سن لی. 2014 کی آپ کی ہی تحریک انصاف کی ہی پیٹیشن تھی اسحاق خاکوانی صاحب کی, وہ بھی میں نے آپ کے سامنے کوٹ کر کے رکھ دی کہ وہ پیٹیشن ڈسمس ہو گئی تھی. علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کے وکیل جو دلائل دے رہے ہیں وہ قانونی طور پر مناسب ہیں. تو اب آپ کیا کہیں گے؟ بظاہر تو نظر نہیں آتا کہ وزیر اعظم صاحب اس کیس میں نااہل ہو سکتے ہیں. دیکھیے, میں لائر تو نہیں ہوں, میں ٹیکنیکلٹیز میں تو نہیں جا سکتا کہ کیا شک لگتی ہے کیا نہیں لگتی, لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, 4 دفعہ جھوٹ بولا. پارلیمنٹ کے فلور پہ جھوٹ بولا, انہوں نے قوم سے خطاب میں جھوٹ بولا, انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر جو بیان جمع کرایا اس میں جھوٹ بولا, قطری خط کے اوپر جھوٹ بولا. انہوں نے جھوٹ بولا. وہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی کسی وزیر اعظم کا, وزیر مملکت کا, کسی کا کوئی جھوٹ پکڑا جاتا ہے تو وہ مورل گراؤنڈز پہ استعفیٰ دے کے چلا جاتا ہے. لیگل تو بعد میں چیزیں ہوتی ہیں, وہ ساری چیزیں. وہ وزیر اعظم کا جھوٹ بالکل صاف ثابت ہے سامنے کہ جو بات وہ پارلیمنٹ میں کر رہے تھے وہ انہوں نے قوم سے خطاب میں نہیں کی, جو قوم سے خطاب میں کر رہے تھے وہ انہوں نے عدالت میں نہیں کی. وہ ساری چیزیں فرق ہیں. مصدق ملک صاحب بھی بتا دیں کدھر وہ سچ بول رہے تھے. عمران صاحب, یہ تو آپ کہتے ہیں نا کہ وزیر اعظم نے جھوٹ بولا ہے, نون لیگ کہتی ہے کہ وزیر اعظم نے جھوٹ. میں نہیں کہتا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ بتا دیں کہ ان چاروں میں سے کون سی بات صحیح کر رہے تھے. ایک کوئی بتا دیں, اسی پہ بحث کر لیتے ہیں. وہ چاروں جگہ جھوٹ بول رہے تھے. دیکھیں, آج بی بی سی کی ایک نئی, آج انکشافی تو نہیں میں کہہ سکتا, لیکن آج بی بی سی کی ایک نئی رپورٹ آئی ہے جس کے مطابق انہوں نے سارے ڈاکومنٹ بھی دے دیے ہیں کہ جی 93 سے یہ جائیدادیں ایک ہی ملکیت میں رہی ہیں, کبھی ان کی ملکیت اس کے بعد چینج نہیں ہوئی, اور وہ جائیدادوں ان کے سارے مالک جو ہیں حسین نواز اور حسن نواز ان کے مالک رہے, نیلسن اور نیلسن کے. وہ بی بی سی کی رپورٹ عمران اسماعیل صاحب ابھی بھی انکلیئر ہے. وہ بی بی سی کی رپورٹ ابھی بھی انکلیئر ہے. وہ کہتی ہے کہ فلیٹس نیلسن اور نیسکول کی ہی ملکیت ہے. اگر بی بی سی آپ کے خلاف ایک اس کی آدھی بھی رپورٹ دے نا, تو آپ آج ہی بی بی سی کو کورٹ لے جائیں اور سو کر دیں بی بی سی کو, بیکاز آپ کا ضمیر اور آپ کا جو وہ ہے سارا کریکٹر وہ کلیئر ہے. یہ وہ شخص جس کے اوپر یہ سوال لے کے چلتے ہیں, یہ سوال لے کے مصدق ملک صاحب کے پاس چلتے ہیں کہ کیا بی بی سی کو سو کریں گے. سوال پورا سوال غریدہ پورا سوال کر رہے ہیں. بی بی سی نے ڈاکومنٹری بنائی نواز شریف کی کرپشن پہ, انہوں نے کچھ نہیں کیا. گارڈین نے سٹوری چھاپی, انہوں نے کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے, your point taken. Let's take this question to ڈاکٹر مصدق ملک صاحب. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ 2 سوالات ہیں کہ عمران اسماعیل صاحب نے پٹ اپ کر دیا جو میں آپ کی طرف لے کے آ رہی ہوں. دوسرا میرا سوال ہے, نہ تحریک انصاف کنونسڈ ہے, نہ ہی فی الحال عدالت کنونسڈ ہے کہ سپریم کورٹ کیوں نہ سنے وزیر اعظم کی نااہلی کے معاملے کو. اور دوسرا یہ بتائیں کہ وہ بی بی سی کی جو آج رپورٹ آئی ہے اس میں شریف فیملی کا براہ راست نام تو نہیں ہے, لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں کنیکٹ کی ہے سٹوری بی بی سی نے. کیا کہیں گے دونوں پہ؟ تحریک انصاف سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو گفتگو شروع ہوئی, یہ شروع سے ہی گفتگو وہ وہاں سے شروع ہو رہی جہاں سے عمران خان صاحب نے اس کو ختم کی تھی اپنی بات کو عدالت کے اندر, کہ ہمارا کام ہے الزام لگانا, ہمارا کام ہے لوگوں کی بیٹیوں پہ, لوگوں کی ماؤں پہ, بہنوں پہ, باپوں کے اوپر الزام لگانا, چھینٹے پھینکنا. ہمارا کام ثبوت نہیں ہے. ہم پہ یہ مقرر نہیں ہے دیگر لوگوں کی طرح کہ اگر ہم کسی کے اوپر الزام لگائیں تو ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت بھی ہونا چاہیے. سب سے پہلے یہ کیس شروع ہوا کرپشن سے, جس کا علی ظفر صاحب نے بھی ذکر کیا, اور یہ کہا گیا کہ کرپشن کے ذریعے پیسے جو کا حصول پاکستان میں کیا گیا اور اللیگلی منی لانڈرنگ کے ذریعے اس کو دبئی بھیجا گیا. تو عدالت کے اندر یہ ثبوت فراہم کیا گیا
کہ یہ ایک گلف سٹیل کے نام کی کمپنی بنائی گئی تھی اور اس کے تمام کاغذات، جو لیز کے کاغذات، زمین کے کاغذات، یوٹیلیٹیز کے کاغذات، اور 2 بینک جنہوں نے قرضہ دیا تھا اس فیکٹری کو بنانے کے لیے، وہ کاغذات داخل کروائے گئے. جب وہ داخل کروائے گئے تو ان کا لاجک بدل گیا. انہوں نے کہا اچھا چلیں، یہ اگر بن بھی گئی تھی تو اس کے بکنے سے 12 ملین درہم جو تھے وہ نہیں مل سکتے تھے کیونکہ یہ تو نقصان میں جا رہی تھی. تو پھر وہ کاغذ جمع کروائے گئے الاہلی کمپنی کی طرف سے، فیملی کی طرف سے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نیٹ 12 ملین درہم یعنی $3.5 ملین جو ہیں وہ دیے جائیں گے شریف ڈاکٹر صاحب یہ ساری سٹوری تو سب کے سامنے ہے کہ سپریم کورٹ میں کس الیکٹریشنر کی کیا پلی ہے، ان کے پاس محمد بن قاسم سے لے کر محمد بن جاسم تک سب کے لیٹر موقع فراہم کریں گے. دیکھیے میں نے تو آپ کو پورا موقع دیا کہ آپ اپنی گفتگو کریں، تو مجھے بھی کر لینے دیجئے 1 منٹ گفتگو. جی بالکل. میں ثابت یہ کر رہا ہوں کہ پہلے یہ بدلے کہ پاکستان سے پیسہ گیا، پھر انہوں نے کہا آپ کو پیسہ ملا ہی نہیں. جب وہ پیسہ بھی دکھا دیا اور المشرق بینک کی ایک ڈاکیومنٹ دکھا دیا کہ اگر عالی خاندان نہیں دے گا تو ہم اس ترتیب سے یہ پیسے ادا کریں گے، تو یہ بات 62-63 پہ آ گئی. کہاں سے شروع ہوئی بات اور کہاں پہ آ گئی؟ رشوت ستانی، منی لانڈرنگ سے شروع ہوئی، اس کے بعد پیسے نہیں ملے تک گئی، پیسے نہیں ملے سے اب 62-63 کے اوپر آ گئی. اب 62-63 کا بھی اگر عدالت کے اندر کہا جائے کہ آپ ثبوت دیں، کیونکہ یہ تو اس طرح جس طرح یہ گفتگو فرما رہے ہیں، اس طرح کی گفتگو تو یہ کنٹینر کے اوپر ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں. پہلے اردو بازار کہتے تھے، پھر 36 پنکچر 35 پنکچر کہتے تھے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ عدالت کی بات کیجئے نا، عدالت میں فی الحال مطمئن نظر نہیں آتی وزیر اعظم کے وکیل کے دلائل سے. اور وہ جسٹس کھوسا صاحب کے کل بھی ریمارکس تھے، آج بھی ریمارکس تھے کہ یہ کیس ڈیفرنٹ ہے پریویس پریسیڈنٹس سے. دیکھیے میں تو آج کورٹ میں پہلی مرتبہ موجود تھا، تو میں نے تو ان کا یہ ریمارک نہیں سنا، اور اگر سنا ہے، اگر انہوں نے کہا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں. اگر میں سیکنڈ بیس کر رہا ہوں اس کو، کل تھا نا، آج نہیں تھا. آج بھی انہوں نے اسی سے ملتا جلتا ریمارکس دیا ہے کہ جن کیسز کے حوالے وزیر اعظم کے وکیل دے رہے ہیں. کورٹ ہے شریف ہاؤس کل جو بولا تھا آج بھول جائیں گے. ارے بھائی کوئی بات نہیں، آپ مجھے بات تو کرنے دیں، آپ اتنے نروس کیوں ہو رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آج عدالت کے اندر جو بات پیش کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ 62-63 کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو ایویڈنس چاہیے، آج تقریباً 20-25 مختلف جو عدالت کے فیصلے تھے وہ عدالت کے سامنے پیش کیے گئے، جس میں جسٹس کھوسا کا بھی ایک فیصلہ تھا جس کو ریفر کیا گیا، جس میں بڑا واضح طور پہ یہ کہا گیا کہ 62-63 کو اسٹیبلش کرنے کے لیے پہلے ایک کورٹ کنوکشن ہونی چاہیے، جو ابھی علی ظفر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کو سب سے پہلے ایک پرائر کنوکشن ہونی چاہیے کورٹ آف فرسٹ اوریجنل جورسڈکشن سے، اور وہ آپ لے کر آئیں عدالت کے پاس، اور بار ثبوت جو ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو عدالتی کارروائی کے درمیان میں بھی جھوٹا، وہ میں اس کیس کی بات کر رہا ہوں جس کا آپ کا ذکر کر رہی تھی، وہ ترین صاحب والا کیس، کہ اگر عدالت کی جرح میں یہ ثابت بھی ہو گیا کہ یہ ڈگری جو ہے وہ شاید جعلی ہو، تو جب سپریم کورٹ میں اس کی اپیل آئی تو سپریم کورٹ نے کہا کہ جب تک دستاویزی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوگا، مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے، بریک ڈسکشن یہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ کیا پاناما کیس میں 62-63 ابھی تک دستاویزی ثبوت کوئی سامنے نہیں آئے دونوں فریقین کی طرف سے، تو کیا وزیر اعظم نواز شریف اس کیس میں نااہل ہو سکتے ہیں؟ بات کریں گے کنٹینیو ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. بات کر رہے ہیں پاناما کیس کی، اور خاص طور پہ یہ کہ کیا پاناما کیس میں آرٹیکل 62-63 کے تحت وزیر اعظم نواز شریف نااہل ہو سکتے ہیں. بارسٹر علی ظفر صاحب مجھے بتائیے گا کہ آج پرویز مشرف کے کیس کا حوالہ دیا گیا، اس میں عدالت نے کہا کہ اس کیس میں ڈیکلریشن سپریم کورٹ نے دی تھی، تو یہ جو پاناما کیس ہے اس میں ڈیکلریشن کا پریسیڈنٹ کیا ہوگا، اور اگر سپریم کورٹ ٹیک اپ کرتی ہے نااہلی کا معاملہ اس کیس میں، تو پھر آئندہ کے لیے مستقبل کے لیے پارلیمنٹیرینز کی نااہلی کے لیے پریسیڈنٹ کیا سیٹ ہو جائے گا؟ جی بالکل، تھوڑا سا میں آپ کو اگر لیمن ٹرمز میں ایک ایگزامپل دوں جی کہ اگر آپ کسی کے خلاف چوری کا الزام لگاتی ہیں جی تو اس کو آپ سزا اس کی سٹیج 2 ہوگی. پہلی سٹیج ہوگی کہ آپ چوری ثابت کریں اور پھر سزا آٹومیٹکلی فالو کرے گی. تو ابھی جو سٹیج آرٹیکل 184(3) کی آ رہی ہے جس کے تحت کیس سماعت ہو رہا ہے، اس میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کرپشن ہوئی ہے کہ نہیں. اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے، 5 جج صاحبان کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح وہ اس کی تہ تک پہنچیں،
کیونکہ جو صفائی پیش کی گئی ہے, جو ڈیفنس پیش کی گئی ہے, اس میں بہت سارے ابہام ہیں. تو وہ اس تک اگر پہنچ گئے اور یہ فیصلہ کیا لیکن بیرسٹر صاحب اس معاملے میں, اس کیس کی سماعت کے معاملے میں یہ دونوں جو نکات ہیں یہ سائملٹینیس چل رہے ہیں. کل جو پہلے دلائل تھے, پہلی سماعت تھی وزیر اعظم کے وکیل کی, اس میں ریکارڈ, منی ٹریل, جائیداد کی چھان پھٹک وہ چلتی رہی, اور آج صرف نااہلی پہ بات ہوتی رہی. تو وہاں پر دونوں معاملات سائملٹینیس ڈسکس ہو رہے ہیں. جی, تو میرے مطابق یہ جو پہلا ایشو ہے, اگر اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور عدالت اس پوائنٹ پہ آ جاتی ہے کہ کرپشن ہوئی ہے, تو نااہلی پھر آپ سمجھیں کہ وہ تو بالکل ہو ہی گی, چاہے وہ سپریم کورٹ کرے یا کوئی اور عدالت کرے, پھر نواز شریف صاحب پرائم منسٹر نہیں رہ سکتے. یہ تو بڑا کلیئر قانون ہے, کیونکہ ایک بار سپریم کورٹ فیصلہ کر دے کہ ایک شخص نے کرپشن کی ہے تو پھر وہ آگے نہیں چل سکتا. اب آپ کا سوال دوسرا یہ تھا کہ فیوچر میں کیا ہوگا اگر ایسا پریسیڈنٹ آ جائے کہ نااہلی بھی عدالت کر دے, تو پھر میرا خیال ہے یہ ایک بڑی نئی جورسپروڈنس ڈیولپ ہوگی کہ کل کو جو بھی پارلیمنٹیرین ہو, چاہے وہ پروونشل اسمبلی کا ہو, چاہے وہ پارلیمنٹ کا ہو, چاہے وہ سینیٹر ہو, اگر اس کے خلاف کوئی ایلیگیشن لگے گی تو نااہلی کا کیس سپریم کورٹ ڈائریکٹلی سن سکے گا. Going by your point of دو view, دن پہلے آبزرویشن بھی going by your point of view, بیرسٹر علی ظفر صاحب, کہ دستاویزی ثبوت بھی آنے چاہیے پہلے پارٹ کو پروف کرنے کے لیے, کرپشن پروف کرنے کے لیے, منی لانڈرنگ پروف کرنے کے لیے. تو دستاویزی ثبوت عمران اسماعیل صاحب ابھی تک تو تحریک انصاف کوئی عدالت کو مطمئن کرنے والے جمع نہیں کروا پائی. غریدہ دیکھیں, ہم نے جو پروف دینے تھے وہ دے دیے ہم نے. بات یہ ہے کہ یہ مسلسل یہ جھوٹ بولتے رہے کہ جی ہماری کوئی جائیداد لندن میں نہیں ہے. آپ نے تو دے دیا, لیکن عدالت کے مطمئن ہونا وہ کاؤنٹ کرتا ہے نا, کہ عدالت ان ثبوتوں سے مطمئن ہے بھی کہ نہیں ہے. دیکھیں کوانٹم اس کا سزا ہوگی کہ نہیں ہوگی, کوانٹم کیا ہوگا, یہ اگر ہم پہلے سے گیس کر سکیں تو یہ تو پھر عدالت کے میرے خیال ضرورت ہی نہیں پڑے گی. لیکن ہم نے اب جو ثبوت تھے میسر تھے سارے دے دیے. ثبوتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں. میں نے دوبارہ ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کسی کو سو کیوں نہیں کرتے عدالتوں کو, جو ابھی انہوں نے ایک الف لیلوی کہانی سنائی کہ جی انہوں نے یہاں سے پیسے پاکستان سے بھجوائے تھے دبئی, تو اس کی کوئی منی ٹریل ہے ان کے پاس. انہوں نے خود بتایا کہ جی وہ ماشاءاللہ لگ گیا تھا. تو ابا جی نے جو بڑا بصارت تھی, ان کی بڑی لمبی سوچ تھی, تو وہ انہوں نے پیسہ یہاں سے دبئی شفٹ کر دیا تھا جس کا کوئی منی ٹریل نہیں ہے. جو 12 ملین انہوں نے دیے اس وقت 12 ملین درہم یعنی وہ 24 ملین روپے بنتے ہیں, 2 روپے کا درہم تھا. 2 کروڑ 40 لاکھ روپے سے کہانی شروع کر کے اربوں روپے میں پہنچ گئے. وہ پیسے آج بھی باقی ہیں. کون سے جادوگر کرتے ہیں یہ, جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں. آپ مجھے بتا دیں, انہوں نے پہلے کہا ہمارے اپارٹمنٹ نہیں ہے, پھر ثابت ہو گیا جی اپارٹمنٹ ان کے, اچھا جی ہمارے ہیں لیکن 2004 سے ہیں, اچھا پھر ثابت ہو گیا 2004 سے نہیں پیچھے سے ہیں. اب پھر اس کے اوپر لگیں کہ جی قطری کا خط لے کر آ جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں. کتنے جھوٹ ثابت کریں گے ہم؟ ہر جگہ ان کے پیچھے جا رہے ہیں, ہر جگہ ہم پروف پہ پروف جمع کرا رہے ہیں, پروف پہ پروف جمع کرا رہے ہیں. ان کے خلاف ایویڈنسز آ رہے ہیں, صرف پی ٹی آئی نہیں, ڈاکٹر مصدق صاحب یہ بڑے تابڑتوڑ حملے کر رہے ہیں عمران اسماعیل صاحب آپ سے, یہ بڑی جرح کر رہے ہیں آپ پہ سخت قسم کی. آپ کا ڈیفنس کیا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کسی نے کہا نہیں کہ پیسے پاکستان سے گئے. ہم نے تو ثابت کیا کہ پاکستان سے نہیں گئے, یہ ان کا ایلیگیشن تھا. ہم نے ثبوت دے دیا. کہاں سے آیا, آسمان سے کیسے اترا ہے کاغذ؟ بھائی بتا رہے ہیں پاکستان سے باہر آپ کا دھندا تھا نہیں, پاکستان سے پیسے گئے نہیں, انکم ٹیکس آپ دے نہیں رہے تھے, 5,000 روپے آپ انکم ٹیکس دے رہے تھے. بچے کہتے ہیں جائیداد باہر نہیں تھی, بچے پیدائشی رئیس تھے, 18 سال کے بچوں میں ڈالر ٹرم میں بچے ارب پتی بن چکے تھے. کیسے ہوا؟ کر رہے ہیں ان پہ سوال کرنے کا حق میرا ہے, لیکن چلیں آپ لے لیں, لیکن ان کو جواب تو دینے دینا. منی ٹریل ڈاکٹر مصدق صاحب, عدالت جی ہو یہ رہا ہے کہ اور یہ سو کیوں نہیں کرتے ان کو, عدالت کے اندر یہ دیکھیے. چلیے آپ بولیے. آپ سمجھے کہ 2 اینکر پرسنز ہیں. نہیں, یہاں پہ اب جتنے مرضی اکٹھے کر لیں. جو آج نروسنس آپ کو نظر آ رہی ہے وہ اس بات پہ نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ عدالت میں ثبوت نہیں دے پائے, اور کیونکہ بات یہ خود ہی ان کے وکیل 62-63 سر اونس آپ کے اوپر ہے. عدالت نے آپ کو کہا ہے کہ ثبوت آپ نے دینا ہے. یہ تو عدالت نے آپ کو کہا ہے, آپ کو اردو سمجھ نہیں آتی ہے, انگریزی سمجھ نہیں آ رہی. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ آپ کو کون سی لینگویج سمجھ نہیں آ رہی. عدالت نے آپ کو کہا ہے کہ ثبوت آپ نے دینا ہے. صاحب کا جواب سن لیتے ہیں ذرا. Burden lies on you. ڈاکٹر مصدق صاحب,
اچھا چلیے, اجازت ہے اس دفعہ بولنے کی میڈم؟ میری طرف سے اجازت ہے, عمران اسماعیل صاحب سے لے لیں آپ. چلیے آپ کہیے پلیز. بات یہ ہے پیچھے جتنے چھپا سکتے ہیں چھپا لیں. جی ہاں, دیکھیے ہو یہ رہا ہے, ان کی نروسنس اس وجہ سے آج یہاں ہو رہی ہے اور یہ بات کاٹ رہے ہیں درمیان میں بار بار, کیونکہ یہ عدالت میں ثبوت نہیں دے سکے. یہ 62-63 تک کہ یہ جھوٹ بولا ہے, یہ امین نہیں ہے, یہ ہم نہیں لے کر آئے, یہ ان کے وکیل لے کر آئے ہیں. ہم تو بار بار چیزوں کا ثبوت دے رہے ہیں, اور جب یہ کاؤنٹر سٹوری اپنی دیتے ہیں کہ نہیں یہ غلط بات ہے, تو عدالت پوچھتی ہے تو آپ اپنا ثبوت دیں, تو کہتے ہیں ہمارا کام الزام لگانا ہے, ہمارا کام ثبوت دینا تھوڑی ہے. یہ تو عمران خان نے عدالت کے اندر کھڑے ہو کے کہا کہ میرا کام صرف الزام لگانا ہے, اسی طرح جس طرح انہوں نے پہلے لگائے تھے الیکشن میں دھاندلی پہ. یہ تو ایک روٹین ہے, آپ الزام لگاتے جائیں, ہم تو اپنا ثبوت دے رہے ہیں, جب ہم بری ہو جائیں گے تو پھر بھی آپ الزام لگاتے رہیں گے, کیونکہ آپ کے پاس تو کوئی کاؤنٹر ثبوت ہے نہیں. ہم اپنا ثبوت فراہم کرتے ہیں, آپ کا وکیل جو ہے آخر میں ثبوت نہ دینے کی وجہ سے 62-63 کے اوپر یہ لے کر آیا ہے. دیکھیے ہم یہاں سے انہوں نے یہ ثبوت نہیں ہے, وہ قطری خط از اے جوک. دیکھیے قطری خط از اے جوک. پہلی بات یہ آپ کے پاس تو سر میں نے کہا نا محمد بن قاسم سے لے کے محمد بن جاسم تک سارے خطوط موجود ہیں. اوباما کا بھی لے آئیں گے ابھی آپ ایک خط. چلیں خیر, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صدیق ملک صاحب, بہت بہت شکریہ. عمران اسماعیل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. بیرسٹر علی ظفر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈسکشن کو مزید بھی کنٹینیو کریں گے اور یہی سوال اٹھائیں گے کہ کیا پاناما کیس میں وزیر اعظم نواز شریف نااہل ہو سکتے ہیں, کیا انہیں عدالت میں طلب کیا جا سکتا ہے. یہ سوال کریں گے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. جی ویلکم بیک. سپریم کورٹ میں پاناما کیس کی سماعت جاری ہے اور اس تاریخی کیس کے اہم موڑ پر وزیر اعظم کے وکیل مخدوم علی خان پچھلے 2 دن سے دلائل دے رہے ہیں, جس میں وزیر اعظم صاحب کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاناما کیس میں جتنی بھی کاروبار, جتنی بھی جائیدادوں کا ذکر ہے اس سے وزیر اعظم صاحب کا تعلق نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب کے پاس منی ٹریل موجود نہیں ہے. جب بچوں کے وکیل آئیں گے تو ان سے اس بارے میں سرے میں سوال کیا جائے, اور یہ کہ پاناما کیس میں آرٹیکل 62-63 کے تحت وزیر اعظم نااہل نہیں ہو سکتے. انہی معاملات پہ بات کریں گے. میرے ساتھ ہیں امیر جماعت سراج الحق صاحب. السلام علیکم سراج الحق صاحب, بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے پر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ فرمائیے گا کہ آپ خود بھی پارلیمنٹیرین ہیں, آرٹیکل 62-63 کے تحت ہی وزیر اعظم کے وکیل بھی دلائل دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی پریسیڈنٹ موجود نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے 62-63 کے تحت کسی وزیر اعظم کو نااہل کیا ہو. اگر ایسا پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا تو آپ بھی چونکہ پارلیمنٹیرین ہے, تو کیا یہ مناسب پریسیڈنٹ ہوگا سپریم کورٹ کی طرف سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 62-63 کوئی افسانہ نہیں ہے, نہ کسی کی تجویز ہے. یہ آئین کا اسی طرح ایک حصہ ہے جس طرح باقی آئین کے آرٹیکل ہے, اور اس آئین کے مطابق وزیر اعظم صاحب نے حلف اٹھایا ہے جی, اور اسی آئین میں موجود اختیارات وزیر اعظم صاحب استعمال کر رہے ہیں. اس لیے 62-63 کو اگر آپ نکالتے ہیں اس لیے کہ اس پر کوئی پورا نہیں ہو سکتا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں صداقت اور امانت کے اس پورے معیار کو ترک کرنا ہوگا اور ایک دوسرے جانب جانا ہوگا. لیکن سراج الحق صاحب, اسی آرٹیکل 63 میں طریقہ کار بھی واضح ہے کہ کس طریقے کے سے کسی بھی رکن پارلیمنٹ کو نااہل قرار دیا جا سکتا ہے, اور اس میں سپریم کورٹ تو کہیں مینشن نہیں ہے. دیکھیے طریقہ کار ایک اور چیز ہے. اب دنیا میں بہت سارے ایسی مثالیں ہیں کہ جہاں مالی سکینڈل میں ملک کا وزیر اعظم یا صدر انوالو ہوا ہے تو انہوں نے استعفا دیا ہے, ان کو فارغ کیا گیا ہے. لیکن یہاں اتنا بڑا سکینڈل آیا ہے جس کا اعتراف خود وزیر اعظم صاحب نے کی ہے. لیکن ہمارے ملک میں سراج الحق صاحب, ہمارے ملک میں تو ایک اپنا آئین موجود ہے. ہم پریسیڈنٹ کے لیے دیکھ سکتے ہیں, اخلاقی پریسیڈنٹ کے لیے دیکھ سکتے ہیں, استعفے کے پریسیڈنٹ کے لیے دوسرے ملکوں کی طرف دیکھ سکتے ہیں. لیکن جب یہاں پر آرٹیکل 63 واضح کرتا ہے
आइन में कि क्या तरीका होना चाहिए किसी भी रुकने पार्लियामेंट को नाअहल करने के लिए? ये तो मैं इसलिए तजवीज़ दे रहा हूँ कि वज़ीर आज़म साहब खुद अदालत में आ जाए और वो क्लियर करे, जो कंफ्यूजन है उसके हवाले से उसको ख़त्म कर ले, इसलिए कि उसके वकील ने अदालत में एक स्टेटमेंट दिया है और उनकी स्पीच जो है वो कौमी असम्बली में दूसरी है, और खुद उनके वकील ने कहा है कि वो एक सियासी स्टेटमेंट है। और सवाल यह है कि 62-63 में तो अमीन होना जरूरी है और सादिक होना भी जरूरी है। तो अगर एक वज़ीर आज़म साहब के एक ही चीज के बारे में स्टेटमेंट में तजादात हो, कंफ्यूजन हो, तो क्या वो इस कानून के मुताबिक नहीं पकड़ा जा सकता है? तभी तो मेरी तजवीज़ है कि उसको अदालत में आना चाहिए और जब तक इस केस का फैसला ना हो वो अपने इख्तियारात को एक्सरसाइज भी ना करें। सिराज साहब, क्या आप ये नहीं कि आपका ये मुतालबा भी कि वज़ीर आज़म को अदालत में तलब किया जाए उनकी तकारीर के हवाले से, और आपने ये एक सेकंड सप्लीमेंट्री पिटीशन भी इस सिलसिले में दायर की है, क्या आप नहीं समझते कि ये मुतालबा भी जमात इस्लामी का आइन से मुतसादिम है? क्योंकि आर्टिकल 66 कहता है कि जिस भी रुकने पार्लियामेंट ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में कोई भी बात कही हो, उसे कहीं पर भी उसके लिए जवाबदेही के लिए तलब नहीं किया जा सकता, चाहे वो कोई कोर्ट ही क्यों ना हो। नहीं, वो एक अच्छा चीज है। देखिए, अगर हमारे आईन में यह है कि एक मेंबर कौमी असम्बली को पार्लियामेंट में कही हुई बात के हवाले से नहीं बुलाया जा सकता, तो उसने अदालत में उसी केस के हवाले से, उसी चीज के हवाले से, उसी मामले के हवाले से अदालत में एक स्टेटमेंट दिए उसके वकील ने। ज़ाहिर है वकील जो भी बात करता है वो अपने जो जिसका वकील हो उसके बिहाफ पे करता है। तो जब उसमें कंट्रडिक्शन हो तो कौन इस कंफ्यूजन को दूर करेगा? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह दूसरी दुनिया में बहुत सारे लोगों ने अपने इख्तियारात को छोड़ा है कि जब तक मैं क्लियर ना हूं उस वक्त तक मैं इस इख्तियारात को एक्सरसाइज नहीं करूंगा। लिहाजा मैं समझता हूं कि ये मसला अब बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है। आपने सुना होगा कि आज तो BBC ने एक नई कहानी भी इंकशाफ किया है, नए प्लेट्स का इंकशाफ हुआ है। सवाल यह है कि खुद वो तस्लीम करते हैं कि उनके जो दोनों बेटे हैं उनका एक कारोबार है, तो उनके कारोबार में क्या वालिद साहब का हिस्सा है या नहीं? एक सवाल ये, क्या उन्होंने वालिद साहब की सियासी हैसियत को इस्तेमाल किया है या नहीं? क्या दौरान वजारत आला या दौरान वजारत उस्मा उन्होंने जो कारोबार किया है और जिसके बारे में वो अब तक ये नहीं बता सके कि उनका बुनियादी पैसा कहाँ से आया है, तो जब तक ये कंफ्यूजन क्लियर ना हो इस तरह सवालात तो उठते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अमीर जमामी सिराजुल हक साहब बात कर रहे थे और फरमा रहे थे कि वो अभी भी समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 62-63 के तहत वज़ीर आज़म को पानामा केस में नाअहल कर सकती है और वज़ीर आज़म को अदालत तलब भी कर सकती है पार्लियामेंट में की गई उनकी तकारीर के हवाले से। प्रोग्राम में लेते एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन के हवाले से, जिसके कारकुनान और रहनुमाओं की कराची में गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। जी वेलकम बैक। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन गुज़श्ता अगस्त से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से अलग होने के बाद कराची में अपना पहला बड़ा सियासी पावर शो करने का इरादा रखती है, बल्कि उसका ऐलान भी कर चुकी है। 21 जनवरी को पाकिस्तान कौमी मूवमेंट के साथ मिलकर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन कराची में इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली निकाल रही है, जिसका आगाज आयशा मंजिल से होगा और इख्तिताम मज़ार काइद पे होगा। और तवक्को की जा रही है कि मज़ार काइद पे अल्ताफ हुसैन साहब भी अपने कारकुनान से खिताब करेंगे। पाकिस्तान कौमी मूवमेंट कराची के एक वकील इकबाल काज़मी के नाम से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड एक जमात है। अगरचे ज़्यादा मारूफ जमात तो नहीं है, लेकिन मज़ेदार बात यह है, दिलचस्प बात यह है कि इकबाल काज़मी साहब अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ बहुत दफ़ा अदालतों में दरख्वास्तें भी लेकर जा चुके हैं। मामला यह है कि पिछले कुछ अरसे से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन के कारकुनान और रहनुमाओं की
कराची में पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। कल रात ही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन की राबिता कमेटी के निगरान सरबरा इसहाक एडवोकेट, उन्हें सदर के इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया था। इससे पहले 9 मजीद पार्टी वर्कर्स पिछले 2-3 दिनों में गिरफ्तार हुए हैं। अबुल हसन इस्फहानी रोड से, गुलशन इकबाल से, स्कीम 33 से, गुलशन म्यांमार से, 13D से और नई कराची से। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन का ये कहना है कि चूंकि 21 जनवरी को वो अपना एक बड़ा सियासी पावर शो करना चाहते हैं, इसलिए उनके इस रैली को नाकाम बनाने के लिए रेंजर्स की तरफ से, पुलिस की तरफ से ये पकड़ धकड़ जारी है। मजेदार बात यह भी है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन अभी तक कोई रजिस्टर्ड सियासी जमात पाकिस्तान में नहीं है। इसी मामले पर बात करेंगे, साथ है MQM लंदन से मरकजी सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा अजीज आबादी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा अजीज आबादी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। ये फरमाइएगा कि MQM लंदन अभी तक कोई रजिस्टर्ड सियासी जमात नहीं है, लेकिन वो अपना बड़ा सियासी पावर शो कराची में करना चाहती है, वो भी पाकिस्तान कौमी मूवमेंट के साथ मिलके, और ये जो कारकुनान और रहनुमा गिरफ्तार किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? बहुत शुक्रिया गलीदा साहबा। पहली बात मैं ये वाज़ेह कर दूं, MQM लंदन अलग से कोई जमात नहीं है। ये तो हमारे मीडिया के मेहरबानों की मेहरबानी है कि उन्होंने MQM लंदन को एक पार्टी के तौर पर पेश किया, वरना तो MQM एक ही है और वही कि जिसके कायद जनाब अल्ताफ हुसैन है। और अब जहाँ तक ये जो आपने पूरा तज्जिया पेश किया, इसमें सबसे पहले तो मैं वाज़ेह करूँ कि ये जो 21 जनवरी को इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली का जो प्रोग्राम है, वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान कौमी मूवमेंट का प्रोग्राम है और उन्होंने इसमें हमें दावत दी MQM को कि आप इसमें शरीक हों और कायद जनाब अल्ताफ हुसैन को भी इसमें खिताब की दावत दी गई। तो इसका एक मकसद ज़ाहिर है, पाकिस्तान के इस रैली का नाम ही इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली है और इसमें हमने उनकी इस दावत को कबूल किया और वाज़ेह तौर पर कहा कि बिल्कुल हम इस सिलसिले में शरीक होंगे जी। लेकिन जो कुछ सूरत हाल हो रही है और ख़ास तौर पर कल से जो सूरत हाल है कि सुबह से पहले हमारे एक सीनियर मेंबर हैं आरिफ हैदर, उनको गिरफ्तार किया गया, फिर रात को साहब एडवोकेट हैं उनको, और फिर उसके बाद से रात भर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया गया है। हमारे दर्जनों कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है और छापे भी बड़े पैमाने पर मारे गए। तो इससे तो जाहिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम के सिलसिले में भी अगर हम सामने आकर कुछ एक अमली, एक पुरअमन कोई सरगर्मी अगर चाहे वो किसी के साथ मिलकर ही क्यों ना करें, तो हमें उसकी भी इजाजत नहीं दी जा रही। ये बहुत अफसोसनाक, बल्कि मैं समझता हूं काबिल मजम्मत ये सूरत हाल। मुस्तफ़ा अजीज आबादी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में करने के लिए। और वही बात कर रहे थे कि इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली के खिलाफ उनके कारकुनान और रहनुमाओं को कराची में पकड़ा जा रहा है और ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। प्रोग्राम खत्म करने से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बुरी कारकर्दगी का तसलसल बरकरार है, रिकॉर्ड बरकरार है, इसी पर बात करें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बुरी कारकर्दगी का तसलसल, उनका रिकॉर्ड बरकरार है। ये रिकॉर्ड टूटने में ही नहीं आ रहा। पहले ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज हारे और अब वनडे सीरीज का पहला मैच जो आज हुआ वो बुरी तरह से हार गए। बॉलर्स ने फिर भी कुछ काम दिखाया, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलियावी बैट्समैन को काफी कंट्रोल में रखा और उनकी विकेटें भी काफी, लेकिन जब बैट्समैन, पाकिस्तानी बैट्समैन की बारी आई तो उनकी कारकर्दगी आप सबके सामने रही। पाकिस्तान टीम में सबसे ज्यादा स्कोर बाबर आजम नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सरफराज नवाज साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। क्या कहेंगे आप जो आज वनडे में पाकिस्तान क्रिकेट टीम में? ये था आज का प्रोग्राम, देखने का शुक्रिया। आई सी यू टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।